نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج آخری کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ اس سلسلے میں جو لیکچرز کا سلسلہ تھا اور جو کہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نام کی اس کتاب سے جو یہ کروایا گیا، آج انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور باقی فردر اب اس کی ریکارڈنگ سے ہی انشاءاللہ تعالی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بک وہ اسی سے پڑھیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دوبارہ موقع ملا تو لائیو کلاسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع کریں گے۔ فی الحال اس کی ریکارڈنگز ہی شیئر ہوں گی۔ آپ میں سے کسی کا کچھ پریویس لیکچر کوئی مس ہے یا آپ لیٹ آئی ہیں تو آپ خود سے کور کرنا چاہتی ہیں، آپ پلے لسٹ یوٹیوب پر جا کر پلے لسٹ دیکھ کر آپ کور کر سکتی ہیں، اور اگر اکیلے کور کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ اس کی کوئی روٹین بناتے ہیں، ویکلی چاہے ایک لیکچر ہم شیئر کیا کریں گروپ میں، تو سب کے ساتھ آپ بھی اس کو جوائن کیجئے۔ باقی جو تجوید اور ترجمہ کے ساتھ نماز ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ فی الحال آپ کو روزینہ صاحبہ کروا رہی ہیں، تو اس کا سلسلہ وہ سارا سال چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اسے آج ہم دیکھتے ہیں، اس میں تجہیز و تکفین، اور یہی ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے اس میں مردے کو نہلانے کا طریقہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہے وہی، لیکن شاید اس طرح سے پڑھ لینے سے سمجھ نہیں آتی، اور اس کا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو ہمارے ادارے کی طرف سے پراپر ان کے کورسز ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کروائے جائیں گے۔ نہیں تو بس آج فی الحال کے لیے جتنا اس بک میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ اتنا کافی ہے جاننا آپ سب کے لیے، کم از کم میں کم از کم کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، اتنا سب کو جاننا چاہیے جتنا اس بک میں ہے۔ شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عالم نزا میں تلقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نیچے ریفرنس سارے چیک کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اسے علامہ نووی نے بھی ضعیف کہا ہے، باقی بھی اس کو کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نچلا پڑھنا چاہ رہی تھی، یہ نیچے لکھا ہوا، یہ ضروری بات ہے۔ ان کے قریب پڑھنا ہے، جو اندازہ ہو جاتا ہے کسی کا جب آخری وقت اس طرح سے ہوتا ہے، بعض لوگ تو بیمار ہوتے ہیں پہلے سے، تو اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے جہلا زندہ اور قریب المرگ کو تو اس کی تلقین نہیں کرتے ہیں، البتہ موت کے بعد چار پائی کو کندھا دیتے وقت کہتے جاتے ہیں کلمہ شہادت، حالانکہ خیر القرون میں کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، نہ ہی کوئی صحابہ سے ثابت ہے، نہ ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، سلف، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ آج ہمارے دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مردے کو، میت کو فوراً نہلایا جائے اور اسے دفن کر دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ٹائم بھی لگا دیا جاتا ہے بعض دفعہ، پھر اسے لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے مشہور ہستیاں ہوتی ہیں ان کے جنازوں کو اس طرح سے لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے یہ اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ کچھ رشتہ داروں نے بہت دور سے آنا ہوتا ہے تو ان کے انتظار میں بھی وہ میت کو انتظار میں رکھا ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے۔
باقی ٹھیک ہے، بچوں کا ان کی ماں باپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، آخری بات وہ سب اپنی جگہ، لیکن آپ اگر اس نالج اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹو دی پوائنٹ کہ یہ کتنا اہم ہے اس وقت اس جانے والے کے لیے کہ اسے جتنا جلدی ہو سکے اسے دفن کیا جائے. اور باقی بھی کوشش کیا کریں، لوگوں سے ان کی زندگی میں ملا کریں اور وقت دیا کریں. مرنے کے بعد آخری بار چہرہ دیکھنا، میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں، ایک ایموشنز ہوتے ہیں سب کے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی زندگی میں دیکھیں، ملیں، انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں وقت دیں. اور باقی یہ کلمہ کا بھی میں بتا دوں، یہ فیکٹ ہے، یہ بہت دیکھنے میں آیا ہے. بہت سارے لوگوں کو آخری وقت میں اگر ان سے کہیں بھی نا کہ یہ پڑھو، وہ بعض دفعہ ان کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، ادا ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی یہ اس کلمہ سے ہماری واقفیت ہو، ہمارے دل کو بھی پتہ ہو کہ یہ کلمہ ہے کیا. میں صرف یہ کلمہ کے لیے مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے ابھی میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے، لیکن مجھے پوری ایک کلاس سے زیادہ شاید چاہیے ہوگی لا الہ الا اللہ کی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت چاہیے ہوگا. مختصر یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کے یہ ہے کیا، زندگی میں اسے پہچانے اور اس کو پڑھا بھی کریں. اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کس طرح یہ توحید کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ الفاظ کیا ہے ان میں، یہ جاننا بھی ضروری ہے. اور پھر ان کو پڑھا کریں شوق سے، چاہے ڈیلی بیسس پہ کوئی تصویر کی آپ رکھ سکتی ہیں، ویسے ہی یہ بہترین ذکر ہے. یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اب یہ باقی دیکھیں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسے کس چیز کی توفیق دیتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ گناہ گار ہے اس لیے اس کی زبان پہ یہ نہیں چڑھ رہا، اس وقت ادا نہیں ہو پا رہا اس سے. تو ہم انسان تو ججمنٹل ہوتے ہیں، کچھ بھی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ اللہ ماشاء اللہ چھوڑ کے وہ چند لوگوں کو، باقی جس نے ساری زندگی اس کلمے کو پہچانا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، توحید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہوں گے، سب سے آگے اللہ تعالیٰ ہوں گے، ہر چیز سے بڑھ کر. بعض بزرگ تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، ہونا ہی ایک چاہیے. سب سے بڑھ کے کا مطلب ہے کہ یہ لائن ہے، کوئی لسٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے آگے کر دو. تو میں امید کرتی ہوں میرا پوائنٹ سمجھے ہوں گے. اس وقت یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو اس کلمے پہ عمل بھی کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو زبان سے نہیں کہنا اللہ تعالیٰ آپ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ماننا بھی ہے. ہم زبان سے یہ کلمہ کہتے ہیں، زندگی میں ہم نے کسی دوسرے شخص کو وہ جگہ وہ مقام دیا ہوتا ہے جو اللہ کا ہے. کسی نے کسی چیز کو دیا ہوتا ہے، کسی نے اپنے پروفیشن کو دیا ہوتا ہے، کسی نے کیریئر کو دیا ہوتا ہے، کسی نے اولاد کو، کسی نے بیوی کو، شوہر کو، کسی نے کسی کو دیا ہوتا ہے. تو اس کلمے کو سمجھنا بھی ہے، اس پر ساری زندگی اس پر گزارنی ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرتے رہنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ آخری وقت میں یہ کلمہ نصیب ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. باقی میں آپ کو بتا دوں یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کو کہا بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ادا کر پاتے ان الفاظ کو. تو آگے چلتے ہیں. اور اس میں ٹھیک ہے، موت کی آرزو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو. اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آمد سے پہلے اس کی آرزو کرو، نہ موت کی دعا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کی لمبی عمر اسے نیکیوں ہی میں آگے بڑھاتی ہے. تو ہم بس کمزور انسان ہے نا، ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت جیسے انسان مرتا ہے تو اب اس کا ظاہر اس دنیا سے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کس طرح وہ وہاں پر انسان کی خواہش ہوگی کہ مجھے ایک بار بھیجا جائے، میں صدقہ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں. تو آج موقع ہے، آج کیجئے. ہم بعض دفعہ زندگی میں کسی ایک نقصان یا کسی ایک کے چلے جانے کے بعد بس اپنے دن پورے کرتے ہیں کہ ہم بھی نکلیں یہاں سے. وہ ٹھیک ہے، دنیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ دل لگایا جائے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کہ مرنے کے انتظار میں گزاری جائے. جب موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے اسے بہت کریٹو گزاریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ضائع نہ ہونے دیں.
ابن عمر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر بلکہ راہی ہو. اور سیدنا ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ لکھ کر آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتی ہیں اپنے آپ کو یاد دہانے کے لیے. کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہمارے مقصد بدل چکے ہیں. خودکشی سخت گناہ ہے. خودکشی ٹھیک ہے، بعض اسے زبر کے ساتھ بھی اسے پڑھا جاتا ہے، اصل میں ہم اسے تھوڑا اردو میں کچھ اور طرح بھی پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کا گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ چبھ ہو کر اپنی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا ہے. یہ کہ جو بھی سوسائڈ کرے گا یہ اس کے بارے میں حکم ہے، اب وہ کسی طرح بھی کرے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے متعلق فرمایا میرے بندے نے اپنی جان خود لی اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی. اب یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں ایک تو پھر ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، بس جی خودکشی کی ہے اس نے تو سوسائڈ کی ہے تو یہ پکا جہنمی ہے. اب وہ اس کی کیا مینٹل کنڈیشن تھی، کیا سنیریو تھا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا نہیں. تو ہمارا کیا کام ہے کہ زندہ لوگوں کو وقت دیں، ان کو سنا کریں. بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد جو آپ کو سنانا چاہتے ہوں گے، اپنے دل کی بات کچھ کہنا چاہتے ہوں گے، تو ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، ان کے اپنے پیاروں کے پاس بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے پیاروں کو بھی وقت دیں، اپنے بچوں کو سنیں، اپنے ہسبینڈ کو سنیں. اگر آپ کی دوست میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، بعض دفعہ کسی کو آپ سے کوئی لمبی چوڑی کوئی تحفے تحائف پیسہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف وہ چاہتے کہ ان کو کوئی سن لے. تو یہ اب آپ دیکھیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے ادارے کی طرف سے ایک ٹیم ہے جس میں ہماری بہت سی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ فی سبیل اللہ اپنا وقت نکالتی ہیں اور یہ صرف سنتی ہیں، سن کے مشورہ دیتی ہیں دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اگر لگتا ہے کہ کسی کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو اسے پھر وہاں ریفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں، کسی پہ فتوے نہ لگایا کریں اس کا کیا تھا کیا نہیں، اور کوئی کیسی مینٹل کنڈیشن ہے. اب اس مینٹل کنڈیشن میں اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ہوش میں تھا بھی کہ نہیں. تو یہ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے جب ہم اتنا سخت اس کے بارے میں اپنا رویہ رکھتے ہیں، پھر اس کے جنازہ پڑھنے کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ نرمی کریں ان سب معاملات میں. یہ اس بندے کا ایک تو وہ زندگی اتنی اذیت میں گزار کے گیا، پتہ نہیں کیا ذہنی مسئلے تھے، تو ہم بہت جلدی سے کہہ دیتے ہیں. اور باقی میں نے کہا نا بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بندے نے جلد بازی کی ہے، وہ ابھی وقت تھوڑا سا انتظار کر سکتا تھا. اللہ سے مایوس ہونا گناہ ہے اور کوشش کر سکتا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے آخری کوشش بھی کر لی ہے کہ نہیں، یا وہ مینٹلی سٹیبل ہی نہیں تھا، وہ کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. تو ہمیں بس ججمنٹل نہیں ہونا، جو کرنے والے کام ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. زندہ لوگوں کو وقت ہم نہیں دیتے، توجہ ہم نہیں دیتے، ان کو ہم سنتے نہیں ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. آپ خود سوچیں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو لاسٹ ٹائم کب اپریشیٹ کیا تھا؟ آپ نے اپنے بچوں کی لاسٹ ٹائم کب تعریف کی تھی؟ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے پیرنٹس کو کب کہا تھا کہ آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی یہ جو آپ نے میری تربیت کی ہے اس عادت نے مجھے بہت فائدہ دیا. تو یہ کرنے والے کام کیا کریں، فتوے والے کام نہ کیا کریں. اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آ جاتے ہیں، اس کو یہ ملنا چاہیے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. اتنے ججمنٹل اور اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی اب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے ایوائڈ کیا کریں. اچھا جی، میت کو بوسہ دینا، جس کا کوئی قریبی دوست یا عزیز فوت ہو جائے تو وہ اس کا میت کو یہ اس طرح ظاہر ایک ایموشنل وہ لمحات ہوتے ہیں، محبت سے بوسہ دینا یہ جائز ہے. یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی اس سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو بوسہ دیا تھا. میت کا غسل، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، سب نے زندگی میں وفات پائی. تو آپ نے فرمایا اسے 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو. ایک روایت میں ہے غسل دائیں طرف سے
جو دائیں طرف کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، اعضاء وضو، وہاں سے شروع کرو. سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور انہیں پیچھے ڈال دیا. اچھا جی، یہ نیچے لکھتے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لہٰذا معزز اہل علم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو. تاکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، وہ ان روایات کو، ان احادیث کو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے. تو یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. میں جو کرنے والا کام ہے نا میرا اور آپ کا، میں اس پہ بات کروں گی. یہ ان کا مفتی صاحبان کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے دونوں رائے سنی ہے اس کے بارے میں. یہ اب کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں وقت دیا کریں اور اپریشیٹ کیا کریں. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیں گی. یاد ہے کہ غسل میت کا طریقہ یہ جی دیا گیا، ابھی میں پڑھ دیتی ہوں. اور غسل کے دوران میں یہ تو پراپر کورس کبھی اگر ہم کروا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی اپنے طور پر کبھی دیکھ سکتی ہیں. اور جو بہنیں شوق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. یہ جو کسی مردے کو اس طرح سے غسل دینا، یہ اس وقت آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بہت محنت لگتی ہے. اور لیکن اس کا اتنا اجر ہے کہ کسی کو اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کام کو ہی وہ کرتا رہے ساری زندگی کو، اسے موقع ملے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس کا جب کورس کبھی ہوگا، کوئی آ کے کرواتی ہیں ہمارے ساتھ، یا کوئی ریکارڈنگ سے کبھی موقع ملتا ہے، تو اس میں پھر تفصیل سے یہ ساری باتیں آئیں گی. جب غسل دینا ہے، اتنے احترام سے، اتنی پردے داری سے، نہ خود کوشش کرنی کہ نہ خود نظر پڑے اس کے سطر پر، پوری چادر سے کور کیا ہو، اور بہت احتیاط سے، تسلی سے، ٹائم لگا کر. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خاتون جو میت، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کو بے پردہ پڑی ہوئی ہیں، اور اتنا رش، اور کوئی نہ پردے کا احترام ہے. اور پھر جب غسل دیا جا رہا ہے تو وہ بھی احترام کے ساتھ نہیں، پتہ چل رہا ہے کہ جیسے بس ایک رسم پوری کی جا رہی ہے. تو یہ اس میں اتنے احترام کا یہ معاملہ ہے، اتنی احتیاط کا معاملہ ہے. اور اس سارے کو کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو یا کر رہے ہیں تو سن نہیں ہو جانا. یاد رکھنا کہ ایک دن اس کی جگہ پہ میں بھی ہوں گی. تو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے آپ کی زندگی میں، وہ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں کیا کریں. جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بے جان جسم کے ساتھ جو سلوک کیا جائے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت ان باقی میتوں کے ساتھ آپ یہ کریں. تو یہ مختصر میں بس بتا دیتی ہوں. میت کا کفن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. ان میں کرتا تھا، نہ امامہ. میت کا سوگ، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھتی ہوں بعد میں، پہلے میں یہ پورا نیچے سے پڑھ دیتی ہوں. یہ سوگ میں بتا دوں کہ یہاں پہ تو سیدہ زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور یہ سوگ ختم کر دیا. دیکھیں سوگ صرف 3 دن کا ہے اسلام میں، جو شوہر کا ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا ہے، کیونکہ وہ ایک رشتہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ عورت کی جو ہوتی ہے وہ اتنا ہے. باقی 3 دن کا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں دل سے تو ہم کبھی نہیں بھولتے اپنوں کو، پیاروں کو، ساری زندگی نہیں بھولتے. لیکن دین اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمان جو ہے وہ رک جائے، کام رک جائے. تو یاد تو رہتی ہے، لیکن آپ اٹھیں، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ اٹھ کے تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے، دھیان تھوڑا آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ واپس انسان کام کی طرف آتا ہے. کیونکہ آنا تو ہے، رک گئے تو بس پھر رک گئے. کچھ لوگ، یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں اپنوں کے جانے کے بعد، کوئی میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا، کوئی فادر کے جانے کے بعد، مدر کے جانے کے بعد، یا اپنے لائف پارٹنر کے جانے کے بعد وہ واپس نہیں آتے ہیں. پھر جانے والا تو چلا گیا، جو پیچھے رہنے والا ہے اس نے کتنے سال وہ اتنی تکلیف میں گزارتا ہے جس طرح وہ مس کرتے ہیں. تو ایموشن سب کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. تو وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنی واپس روٹین پر آؤ. کام نہیں رکنا چاہیے، کام چلتا رہنا ہے. تو آپ رکیں گے تو صرف آپ رکیں گے، یہ میری بات نوٹ کر لیجئے. اگر میں اپنے والد کے جانے کے بعد ان کو، اگر میں رک جاؤں تو صرف میں رکوں گی، باقی
دنیا بھی آگے چلی جائے گی، میرے گھر والے بھی، میری فیملی، میرے بہن بھائی، میں مس کرتی رہوں گی، میں پیچھے رہ جاؤں گی. پیچھے رہنے کا مطلب یہ کہ میں مینٹلی وہاں پہ اسٹرک ہو جاؤں گی. تو اب نہ میں اپنے فائدے کی رہی، نہ میں اس دنیا کے فائدے کی رہی. تو اسلام اس شخص کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. بس یہ بات ہے، اگر آپ کو میری یہ سمجھ آ جائے گی. چلیے جی، میرے ساتھ ایک دفعہ یہ میں پڑھ دیتی ہوں، باقی میں بتا دوں یہ اس کے پورے کورسز ہوتے ہیں. وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں، بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر لی جائیں. نیز قمیص اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے. پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں، پھر نیم گرم پانی ہی استعمال کیا جائے. نیز پانی کم از کم استعمال کیا جائے. لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو. میت کو اس تختے پر لٹایا جائے. ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے اور دوران غسل میت کی شرمگاہ پر نظر پڑے، نہ کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے. اگر جسم زخمی ہو، اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں، تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں. یہ بڑے صبر کا کام ہے کسی میت کو آپ غسل جب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ کام کی ابتدا، ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے، یہ بہت تھوڑا چھوٹا لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے پڑھنے میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو، تو اگر میں کوئی غلط ادا بھی کر جاؤں تو آپ خود درست کر لیجئے گا. ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں، الا یہ کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو. ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی پاسبل حد تک جتنا ہو سکے وہ نکل جائے، خارج ہو جائے. پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیر لو، پھر پانی سے اس کا استنجا کریں. میت کا اگر زیر ناف بالوں کی صفائی رہتی ہے اس کی، وہ بھی کر لی جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ناک، دانت، منہ کا خلال اور کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے. اب بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے. سر کا مسا اور پاؤں چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے. 3 دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں، حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورا جسم 3، 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں. آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں. سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں. یہ ہے طریقہ. تو اس طریقے کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پریکٹیکلی جب یہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ فزیکل بھی کورس کروائے جاتے ہیں اور ریکارڈنگز میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر کوئی انٹرسٹ رکھتی ہیں تو فزیکل بھی پراپر سکھایا جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ بے جان چیزوں پہ ویسے ہی سکھایا جاتا ہے، پھر پریکٹس کروائی جاتی ہے مردے پر. اگر کسی نے پراپر طریقے سے، سنت طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ یہ کرنا ہو. باقی ہے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں بھی رکھتے، بس تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے تو کر بھی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو، چاہے کبھی موقع ملے نہ ملے یا ہم سے نہ بھی ہو پائے، لیکن پتہ ضرور ہو کبھی زندگی میں اگر ضرورت پڑے تو ہم میں سے ہر مسلمان کے پاس اتنا نالج ضرور ہو کہ یہ کسی کو ہمیں نہلانا آنا چاہیے اور بوقت ضرورت. اور یہ جو مردوں کو جنازہ، نماز جنازہ آنی چاہیے ان کو. اتنا نالج تو ہو ہم سب کے پاس کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً قریبی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، فلاں مدرسے کے مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور آخر میں مذاق بھی مولویوں کا اڑاتے ہیں، انہیں کوستے بھی، انہیں خوب مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ لفظ مولوی کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ان میں سے ظاہر ہے ہر کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوتا، بعض سادہ سے بھی ہوتے ہیں، ان کا نالج بھی تھوڑا اتنا اوتھینٹک نہیں ہوتا، لیکن وہ دین کا کام کر تو رہے ہیں نا. ان جگہوں پہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، کوئی نہ نالج ہے نہ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ سیکھ سکیں. تو یہ لوگ، میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنی دور دراز کی مسجدیں جہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور بعض جگہ پہ میں نے دیکھی ہے کہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے لیکن مسجد ہے، امام صاحب جائیں گے اور وہ اپنی 5 وقت وہاں پہ اذان دیں گے. انہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں.
آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ان کا نالج اچھا نہیں ہے، یہ تھوڑی عجیب سی باتیں بھی کرتے ہیں، بدعتوں والی بھی کرتے ہیں، تو آپ آئیں، آپ سامنے آئیں، آپ خود سیکھیں، آپ اپنے بیٹوں کو سکھائیں۔ وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جو ہمارے بچے ذہین ہوں گے انہیں تو ہم ڈاکٹر انجینئر سے کم پہ تو کمپرومائز ہی نہیں کریں گے۔ جو ہمارا بیٹا تھوڑا ذہنی طور پہ کمزور ہوگا بچہ، اسے ہم کہہ دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں کوئی نالج ہے دین کا، نہ ہمارے پاس وقت ہے سیکھنے کے لیے۔ آخر میں کام ہمارے یہ آتے ہیں، نکاح یہ کروائیں گے، جنازہ یہ کروائیں گے، کوئی بچوں سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہے وہ یہ آ کے دیکھیں گے، اور آخر میں پھر مذاق بھی ہم ان کا کرتے ہیں۔ باقی میں ایگری کرتی ہوں، علم صحیح ہونا چاہیے، اوتھینٹک ہونا چاہیے، سب کے پاس پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے سب کی، لیکن جب ابھی کوئی نہیں ہو پا رہا یہ، تو جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھا ہوا، جو آپ کے ایسے کام میں آتے ہیں سامنے، آپ کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو مذاق تو نہ اڑائے ان کا۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کیوں نہیں آتے ہیں دین میں؟ کیوں ہم نے دین اپنا سادہ لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جن کا ذہن اتنا شارپ نہیں ہے؟ حالانکہ میں بتا دوں اس کا ذہن سے تعلق نہیں ہے، دین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے بہت جینیس، پتہ نہیں کتنا آئی کیو ہے، اسے چھوڑ دیں، اور جو آپ کی نظر میں ذہین نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ چن لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں دین کے کام کے لیے، لیکن ہم نیت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں دین سے کوئی انٹرسٹ ہے تو اپنے بچوں کو حفظ کروا لیں گے بس، اور اس میں بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ کہ جی یہ ہماری بھی ساتھ بخشش ہو جائے گی۔ کوئی پتہ نہیں وہ حدیث کا ریفرنس کیا ہے، اس میں کتنا حقیقت ہے کتنی نہیں، اور خود پھر کچھ بھی نہیں کریں گے، سارا بس بچہ حفظ کر لے اور سارا اس پہ ڈال دیں گے۔ وہ پتہ نہیں کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا، ساتھ دین کا بھی کر رہا ہے، ساتھ دنیا کا بھی کر رہا ہے، اس پہ الگ پریشر ڈالا ہوا ہے، اس بچے کو الگ ذہنی مریض بنایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، ان کے لیے محبت پیدا کیا کریں، دل میں رغبت دلایا کریں، کہ بچے کا خود دل چاہے کہ میں یہ کروں گا، میں حفظ بھی کروں گا، میں یہ بھی سیکھوں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں عالم بنوں گا۔ یہ محبت پیدا کرنے والی چیزیں۔ اول تو ہم ان چیزوں میں ان کی محبت بچوں کے دل میں ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حفظ، وہ بھی بچے کی اجازت کے بغیر، اسے پوچھے بغیر کہ اسے کیا پتا ہے، بس میں جو کر رہی ہوں اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کے بعد گھر والے بھی پھنس جاتے ہیں، بچہ بھی وہ کرنا نہیں چاہ رہا، اسکول بھی کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اس میں پتہ ہے آپ کو کتنی تکرار کرنی پڑتی ہے سبق کی یہ فل ٹائم، اس کو الگ سے ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اس کو وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جس کے اندر شوق ہے، وہ خوشی سے محبت سے کرے گا، ورنہ بچے اتنے سال ڈپریس رہتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے بھی وبال جان بن جاتے ہیں، اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بس یہ دین کسے کہتے ہیں جی؟ بچے کو حفظ کروا لو، بڑا دینی ماحول ہے گھر کا، ایسا نہیں ہے۔ سیکھیں، یہ سب پر لازم ہے۔ جن کو یہ لگتا ہے نا کہ میں اب دین نہیں سیکھوں گی، میں قرآن مجید بھی نہیں سیکھوں گی، مجھے نہیں جاننا، اگر میں جانوں گی تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ آپ جو عمل نہیں کرے گا، جو نہیں سیکھے گا، اس سے بھی پوچھو گی کہ جب ایک چیز فرض تھی، پہنچی ہے آپ کے کانوں تک، آپ کی آنکھوں تک، آپ کے ہاتھوں تک، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے اگنور کیا، تو یہ آپ دل سے اور ذہن سے نکال دیں کہ جی میں اگر مجھے پتا چلے گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، وہ تو ہے، لیکن اگر نہیں پتا چلے گا تو پتا کیوں نہیں کیا، اس کی بھی پوچھو گی۔ یہ کچھ معاملات میں ہے کہ لا علمی ایک نعمت ہے، وہ کچھ اور نوعیت کے ہیں، دین کی نوعیت کے نہیں ہے وہ، اس طرح کے کہ دین کا علم ہی نہ حاصل کریں۔ جی میں معصوم رہی، مجھے پتہ ہی نہیں، دنیا جہاں کے فیشن کا پتہ ہے، لوگوں کے افیئرز کا پتہ ہے، گوسپ کا پتہ ہے، سسرال والوں کو ہم نہیں چھوڑتی ہیں، سارا دن ان کے پیچھے ان کی غیبتیں برائیاں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتے، تو ان ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے، وقت ان پہ لگا رہے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ دلچسپی ہے، اور اگر موقع بھی ملے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اپنے کانسیپٹس ٹھیک کیجئے، اپنے خود بھی حاصل کیجئے یہ علم، اپنے بچوں کو بھی، یہ لازمی ہے۔ بچوں کو دنیا کی جتنی چاہے آپ علم سکھائیں، ضرور سکھائیں، بالکل مسلمانوں کے بچوں کو آگے آنا چاہیے ہر فیلڈ میں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی اس کو پہچان نہیں کروائی کسی ماں نے، نہ اسے نماز روزے کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے بیسک ہمارے عقائد اس کے ٹھیک ہیں، تو دنیا کا علم آپ جتنا چاہے دلوا لیں، یہ تو غلط ہے، اور یہ ذمہ دار پیرنٹس ہیں اس چیز کے۔ چلیے جی میں آگے چلتی ہوں۔ اب یہ میت کے سوگ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ہم نے حضرت زینب کا دیکھ رہے تھے، ان کے بھائی کے بعد 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو
جو انہوں نے لگائی. پھر انہوں نے کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے شوہر کے جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لڑکا فوت ہو گیا. تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر ملی اور کہا ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے. میت پر رونا، اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہو تو منع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ زبان کے یہ چلانے اور واہ ویلا کرنے، یہ جو ماتم کرتے ہیں اور بہت اب سینہ پیٹتی ہیں اور کپڑے پھاڑتی ہیں، اور یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ تو خاص عورتیں یہ کام کرتی ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے وہاں پر ان گھروں میں. تو یہ سب چیزیں بہت ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ یہ دیکھیں حدیث آپ دیکھ لیں، بلکہ اس وجہ سے زبان کی وجہ سے یہ چلانے اور واہ ویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی واہ ویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں. اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے شروع ہی میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے. رضا اصل میں رضا ہے، ہم اسے رضا بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا میں آپ کا یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں صبر تو آ ہی جاتا ہے، آج نہیں آئے گا سال بعد آ جائے گا، 2 3 5 10، یہ دنیا کا سسٹم ہے. صبر آ جاتا ہے ہر چیز پہ، ہر نقصان پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب یہ اگر دین کا علم ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچی ہے فوراً ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف کسی کے جانے پر نہیں، کسی کے بچھڑنے پہ نہیں. آپ کے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی نقصان ہوا، آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے، کسی نے، بچے نے، ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، آپ کی دل آزاری ہوئی، دل دکھ گیا، فوراً یہ کلمات پڑھیں. کسی نے کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، آپ کو ذہنی طور پہ برا لگ رہا ہے، آپ کو جسمانی طور پہ کچھ برا لگ رہا ہے، کچھ آپ اچھا نہیں محسوس کریں، آپ فوراً یہ کلمات پڑھیں. چائے بنا رہی تھی، چائے ساری وہ چولہے پہ گر گئی، یہ کلمات پڑھ لیں. نمک ڈال رہی تھی، وہ سارا گر گیا نیچے، فوراً یہ کلمات پڑھیں. کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں یہ، اور ان کو سمجھ کے پڑھیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. ان کو سمجھ کے پڑھیں. اب چونکہ یہ اس وقت وہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتی. تو اتنا بس ذہن میں رکھیں کہ آپ کو موقع پہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں. اگر آپ کو اس چیز پہ یقین ہو، ان کلمات کا پتہ ہو، ان پہ یقین ہو نا، وہیں پہ صبر آ جاتا ہے، وہیں پہ سکون مل جاتا ہے. ورنہ سارا دن آپ کا دل حسرت میں مبتلا رہتا ہے. کاش میں یہ نہ کرتی، میں ذرا پہلے آ کے یہ دیکھ لیتی، میں وہ کرتی، میں ادھر نہ جاتی، میں اس کو نہ جانے دیتی. یہ حسرتیں سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. دین کا علم آپ کے پاس ہوگا تو قدم قدم پر زندگی میں تو آزمائشیں تو آتی رہیں گی، سب کے آتی رہیں گی، لیکن مومن کا رویہ ان کو دیکھنے کا، ان کو لینے کا، ان کو ہینڈل کرنے کا، ان کو ٹیکل کرنے کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ کلمات یاد کیجئے، اسے سارا دن قدم قدم پہ آپ پڑھ سکتی ہیں. تو اور صبر وہی ہے جو کہ پہلی چوٹ پہ کیا جائے، بعد میں تو وہ آ ہی جاتا ہے. اس کا پھر صرف وہ صبر ہی ہوگا، اس کا آپ کا اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق والی بات نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے جی. نہیں میں ابھی میسج آپ کا پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن میں نہیں پڑھ پائی. ٹھیک ہے جی، میں آگے چل رہی ہوں. اور میرے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، میں میسج اگر دیکھتی ہوں تو پھر میں ادھر سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی. کوئی بہت ضروری اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو آپ مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. 1 منٹ رکیے گا، بیچ میں یہ کال آ رہی ہے، واٹس ایپ کال. اچھا تھوڑا خیال کیا کیجیے، میں بڑے پیار سے اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی میسج بھی چھوڑا ہے نا، تھوڑا ویٹ کیجیے. تو اب وہ بار بار کال بھی ہو رہی ہے، میسج بھی کیا ہے، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں کہیں مصروف ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا یہ میری کلاس کا ٹائم ہے، لیکن خیال کیا کریں کسی کو نا تھوڑا مارجن دیا کریں، اسپیس دیا کریں. کوئی بھی شخص کو یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ بس یہ ہمارا خادم ہے اور اب یہ فوراً مجھے اویلیبل ہو. بعض دفعہ بار بار کال کی جا رہی ہوتی ہیں. تو میری بھی پرائیویٹ لائف ہے، صرف میری نہیں، ہر ٹیچر کی، ہر ایڈمن کی. ایڈمن کو بھی نہ اس طرح سے تنگ کیا کریں.
یہ سب بہنیں آپ کے لیے دین کے خادم میں حاضر ہیں، لیکن یہ سب گھریلو خواتین بھی ہیں، ان کے ہسبینڈس بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان میں سے بعض جاب بھی کرتی ہیں، تو سب کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا کریں، سب کے ان چیزوں کا آپ ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بعض دفعہ یہ مجھے بھی خیال آئی، جو ہم نے ٹیم بنائی ہے دین کے خادم کے نام سے ہے اور دل کی بات کے نام سے ہے، دین کے خادم تو اس گروپ کا نام ہے ہمارا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر میسج کیا ہے اور انہوں نے چند گھنٹے اگر رپلائی نہیں کیا، چند گھنٹے بھی نہیں، اس سے بھی پہلے، تو فوراً مجھے اسکرین شاٹ لے کے میرے پاس کمپلینٹ آ جاتی ہے، جی آپ کی ٹیم رپلائی نہیں کر رہی۔ بیٹی آپ تھوڑا انتظار تو کیجیے، وہ بالکل اویلیبل ہیں، کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر وہ 2-3 دن تک نہیں کرتی تو آپ مجھے بالکل کمپلینٹ کریں، میں حاضر ہوں۔ میرے لیے میرے اسٹوڈنٹس میری ٹاپ پرائیورٹی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی ایڈمنس کو، ٹیچرز کو سپیس دیا کریں، ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا کریں۔ اب یہ کال پہ کال بار بار، یہ غیر اخلاقی حرکت بھی ہے، اس سے ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، چاہے میں کلاس نہ بھی لے رہی ہوتی، ہو سکتا ہے میں فیملی کے ساتھ ہوتی، میں سو رہی ہوتی، میں نماز ادا کر رہی ہوتی، تو یہ چیزیں ڈسٹربنس کا باعث ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا، بعض دفعہ آپ لوگ چونکہ میرے اس طرح اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، نہ میرے ترجمہ گروپ میں، نہ تفسیر میں، نہ سیرہ میں، نہ نماز میں، تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ میں آپ کو پیار سے سمجھا سکوں، کہ آپ کو میں پیار سے بتا سکوں۔ بعض دفعہ میں نہیں بھی کچھ کہتی ہوں، میں بس ٹھیک ہے سن بھی لیتی ہوں، رپلائی بھی کر دیتی ہوں، کبھی کبھی میں کچھ کہہ بھی دیتی ہوں پیار سے نا، کہ آپ تھوڑا ویٹ کیا کریں، آپ تھوڑا اس طرح سے، تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو، کیونکہ مجھے ہے کہ آپ مجھے ملیں گی نہیں کسی کلاس میں تو میں آپ کی ٹریننگ کیسے کروں گی؟ آپ صرف اپنے وہ کام کے لیے آئی ہیں، بس میرا کام ہو جائے، مجھے سن لیا جائے، اور سب سے پہلے باقی سارے کام چھوڑ کے، ایسا نہ کیجیے۔ یہاں پر آپ جڑیں، باقی گروپ سے بھی جڑیں، صرف اپنا ہی نہ سوچا کریں، دوسروں کا بھی سوچا کریں۔ چلے بس یہ اس ٹاپک کو میں یہیں پہ روکتی ہوں، یہ مجھے بیچ میں خیال آ گیا کہ چلے اب وہ کر ہی رہی ہیں بار بار، تو میں آپ باقیوں کو بھی سمجھا دوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں بہت خیال کرتی ہیں اس چیز کا، بہت، میری پرائیویسی کا، میری مصروفیت کا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے میں اویلیبل رہتی ہوں الحمدللہ، لیکن 24 گھنٹے تو نہیں انسان اویلیبل رہ سکتا، نہ ہماری ٹیم اویلیبل رہ سکتی ہے، نہ ہماری ایڈمنز رہ سکتی ہے، تو تھوڑا اس طرح سے کریں۔ پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی سن لیتا ہے انہیں، تو وہ پھر بہت زیادہ ہم ان کو بار بار میسج کریں گے۔ اب گھر میں کوئی کام ہم نے کرنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، تو اب ان سے پوچھیں گے۔ میں یہ مثال دے رہی ہوں، اتنا زیادہ بھی نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو ایک بار سنتا ہے اپنا ٹائم نکال کے، تو اب آپ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اس طرح سے نہ کریں کہ قدم قدم پر آپ کو اب ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آپ ذرا سا خود اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً انہیں میسج کریں گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اس ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بھی اس پر عمل کریں، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ہمت کریں۔ صرف ذہنی مریض بن کر ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بس ہمیں سنتے جاؤ، ہماری مانتے جاؤ، نہیں، اپنے اوپر یہ ٹیگ نہ لگوائیں۔ مشکلات آتی ہیں، فزیکل بھی آتی ہیں، مینٹل بھی آتی ہیں، سب پر آتی ہیں، مومنوں پر بالکل آتی ہیں، ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آپ اس طرح نہ کریں کہ اپنے اوپر ٹیگ لگوا لیں، میں ہوں ہی ایسی، میں جلدی سے گھبرا جاتی ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، مجھے جلدی سے اب آپ بتا دیں، جلدی سے بتا دیں، یہ بتا دیں۔ وہ سب ٹھیک ہے بیٹی، اس چیز کو آپ سمجھیں اور خود پہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ٹیم جتنا کر سکتی ہے یہ بہترین کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم دینا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بیچ میں کچھ مجھے پچھلی باتیں اور میسیجز یاد آئے، مجھے لگا کہ چلے میں آپ تک میسج پہنچا دوں۔ آگے کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے، یہ نوحہ اور واویلا کرے۔ اچھا، نوحہ کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اس وقت یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا بتاؤں گی۔ اس میں سے کچھ کسی حد تک یہ آپ کر سکتے ہیں، لکھنے والے جو ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے اس قسم کا کویسچن محرم میں خاص طور پر، تو اس میں کچھ لمٹس ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کو نہ کوئی کراس کرے۔ تو خیر یہاں پہ تو میت سے ریلیٹڈ ہی ساری بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے، چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض دفعہ مجبوراً رونا پڑتا ہے، رونا تو آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آنسو نہیں بہا رہا تو لوگ لٹرلی، ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے، انہیں افسوس ہی نہیں ہے اپنے والد کا یا فلاں کے جانے کا۔ تو یہ
تو بعض دفعہ یہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے، لیکن رونے کی حد تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ایکچولی ہم دین کا علم ہے نہیں ہمارے پاس، قدم قدم پر ہم ججمنٹل ہوتے ہیں. اب یہ کہ اب مجھے نہیں پتا آپ کس کیٹیگری میں ہیں، جو ججمنٹل ہوتے ہیں یا جن کو جج کیا جاتا ہے. تو جو بھی ہیں دونوں کیٹیگریز کو دین سے جڑنے کی ضرورت ہے. جو کرتے ہیں وہ بھی رک جائیں، جن کو کیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھیں اس چیز کو کہ کیسے درگزر کرنا ہے، کیسے اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. نوٹ کر لیجئے، اپنا اپنا میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیجئے. اپنے حسب پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تان کرنا، اور بالکل ایسا ہوتا ہے گھروں میں ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، نوحہ کرنا. اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کی قمیص اور خارش کا کرتا ہوگا. نیچے آپ ریفرنس سب دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزا میں تھے تو آپ نے انہیں اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہو. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے. آنسوؤں کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ آ جاتے ہیں. لیکن باقی میں پھر یہ کہوں گی بلا ضرورت لوگوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جنہیں نہ آپ کی قدر ہے، نہ آپ کے رونے کی، نہ آپ کے آنسوں کی، اپنے آنسو ضائع نہ کیا کیجیے. صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کریں، اپنی جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں، خوب دعا کیا کریں. سب کی مشکلات اسی نے دور کرنی ہے اور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے. ایک عورت نے پوچھا اگر 2 بچے مر جائیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 بچے بھی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بچپنے میں فوت ہونے والے بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب ان کے مسلمان والدین کو جنت میں داخل کرے گا. بہت بڑا یہ ہوتا ہے حادثہ، تو اس کا اجر بھی بہت بڑا. لیکن یہ اس طرح سے کسی کو کہنا اس موقع پہ تو وہ اگلا نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کہنا مناسب ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں حکمت کے ساتھ آپ نے بھی کسی کو سمجھانی ہے. تو تعزیت کے مسنون الفاظ، جی 1 منٹ دیجیے. جی، تعزیت کے مسنون الفاظ آپ نے اپنے نواسے کے متعلق جو حالت نزا میں تھے اپنی بیٹی کو یہ کلمات بھیجے. میں اس کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پڑھ بھی دیتی ہوں. انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى. یقیناً اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. پھر آپ نے پیغام لے جانے والے سے کہا اسے حکم دینا کہ صبر کر کے اس سے اجر و ثواب کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے. معلوم ہوا کہ اس دعا کے بعد لواحقین کو صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے. یہ بہت میں آپ کو بتا دوں حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. اب یہ بات آپ کسی کے سامنے کریں جو دین سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کا رسپانس اور دے گا. لیکن جو دین سے نہیں جڑا ہوا تو اس کا رسپانس ایسا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، خاتون تھی، ان کے بیٹے ینگ تھے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کینسر ہوا، اور اس کے بعد تو ان سے ملتے ہوئے یہ الفاظ کسی نے کہے کہ تم جنت کی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، جس کا کوئی بھی بچہ اس طرح سے فوت ہو جاتا ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ کیا اگر تم اس طرح جنت لینا چاہو گے کہ جو تم سے کہا جائے کہ تم اپنا بچہ ہم لے لیتے ہیں اور تم جنت میں چلی جاؤ. تو ان کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ ایک مدر ہیں، انہوں نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہے، لاس ہے، لیکن چونکہ وہ دین سے اس طرح نہیں جڑی ہوئی تو وہ پرسنل بھی ہو گئی اور دکھی بھی تھی. تو یہ اب ایسا ہے کہ یہ جو یہاں لکھا ہے وہ سب ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سارے دین سے جڑے ہوئے تھے. جو تعزیت کر رہا ہے اس کے پاس بھی دین کا علم ہے، جس سے کی جا رہی ہے اس کے پاس بھی دین کا علم ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہی ہونا ہے. اور یہ جو ہوتی ہے نا صحبت، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت سارا دن، ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں. صحابہ کرام تو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے یہ سورۃ العصر
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا خیال ہے شاید میری طرف سے ہو سکتا ہے کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو. میں دوبارہ سے آپ سے یہ PDF شیئر کرتی ہوں. آج بارش کافی تھی، میں بھی اس وجہ سے ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں رکیے مجھے 1 منٹ دیجیے. جی بالکل، ہم اپنے اس کورس کے اختتام کی طرف بڑھے ہیں. اب یہ ہم نے سارا دیکھ لیا. ہاں، یہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ حکمت آج کے دور میں آپ دین سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو بہت حکمت سے کام لینا ہے. اپنے پیاروں کو بھی نماز کے لیے کہنا ہے، کسی غلط بات سے روکنا ہے تو بہت سمجھداری سے. بعض لوگ کہتے ہیں جی، ان کو گھر والے بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، چاہے وہ اچھا کام ہے. وہ بعض دفعہ تنگ ہو جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں. اب وہ ضد میں آ کے جو انہوں نے پڑھنی بھی تھی وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے نا، بڑے پیار سے اور موقع دیکھ کر. اور کبھی کبھی ہر وقت کی نصیحت نہیں ہوتی ہے. تو علم میں بات یہ بیسیکلی یہی حکمت ہے. یہ ان سے آپ جڑیں گے تو آپ کو زندگی کے ہر سٹیپ پہ سمجھ آ جائے گی مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. نماز جنازہ دیکھ لیتے ہیں جی اس کو. میں صرف ترجمہ اس کا کر دیتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس کتاب میں کتنے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں جو ہم بچپن سے کچھ اور سنتے آئے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے. یہ ہیں الفاظ. اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جنازے کی تعداد کے بارے میں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر قبلے کی دائیں جانب اور پاؤں اس طرح ہوں کہ اس کے اپوزٹ ظاہر ہے جنوب کی جانب. ہمارے یہ قبلہ اس طرح شمال میں بنتا ہے. پھر باوضو ہو کر صفیں باندھیں. میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو. پوزیشن چینج ہوتی ہے امام کی جس نے نماز جنازہ پڑھانی ہوتی ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اب وہ نہیں رہا. یہ تو جنازہ جب کسی کا جایا کرتا تھا تو راستے میں سارے مسلمان شامل ہو جاتے تھے، اور وہ وہاں جا کے ان کو امام کی پوزیشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا. پھر اس کے مطابق ان کو دعائیں بھی آتی تھی تو وہ ضمیر کا صیغہ مذکر یا مؤنث کا اس کے مطابق دعا کر لیتے تھے. یہ بھی حکمت ہے. ویسے بھی ہمارے آپ تو جنازہ دیکھ کر نہ کوئی رکتا ہے، نہ کوئی احترام، نہ اپنی موت یاد آتی ہے. بس جس نے مرنا تھا بس لگتا ہے کہ اسی نے مرنا تھا. ہم تو پتہ نہیں کوئی آب حیات پیا ہوا ہے ہم نے، شاید موت کبھی چھوئے گی بھی نہیں، یاد ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی خیال کوئی یاد کرواتا بھی ہے تو ہم اتنے ریجڈ ہیں کہ کلمہ پڑا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، دیٹس آل. کتنا آسان ہے دین. چلیے جی آگے چلتے ہیں. تو پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے جی. اچھا، یہ بھی اختلاف ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے نہیں ہے، کیا طریقہ ہے. میں ان سب باتوں کو چھوڑ کے بس میں جو یہاں لکھا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ جی روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، یہ جو نماز میں اب پڑھتے ہیں، اور میت کے لیے دعا کی جائے. اس کے بعد سلام پھیرا جائے. طلحہ بن عبداللہ بن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے. ان کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے. معلوم کیا ہوا؟ تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے. سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھ کر امام کو پھر دوسری بار اللہ اکبر کہنا ہے، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر تیسری بار اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں. میں ترجمے کر دیتی ہوں پہلی دعا کا. اے اللہ، ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، حاضر اور غائب کو بخش دے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان دعاؤں کی ہوتی ہے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر. اے اللہ، ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی گمراہی میں آزمائش میں نہ ڈال. دوسری دعا، اس کا ترجمہ. الہی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے گناہ
پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا ہے۔ اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر، دنیا کے لوگوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ تیسری دعا ترجمہ: الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے، اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے۔ الہی اسے معاف کر دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جنازے کے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور جنازہ ہونے اور تدفین سے فارغ ہونے تک، دفن ہونے تک وہ ساتھ رہتا ہے، تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آتا ہے تو اس کے لیے صرف 1 قیرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدے مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو وہ بوجھ ہے جسے تم اپنے گردنوں سے اتار دو گے۔ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جنازے میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی تعلیماً، لہٰذا جنازے میں امام تعلیماً اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ تو یہاں پہ کچھ اور تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی، نہ انہیں غسل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے ہیں، ایک جنازے پہ انہوں نے 5 تکبیرات کہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ یہ حضرت صہیب نے پڑھائی تھی مسجد میں، تو مسجد میں بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کی، اور اگر 3، آپ نے فرمایا 3 بھی، ہم نے عرض کی 2، آپ نے فرمایا 2 بھی، پھر ایک کے متعلق ہم نے سوال ہی نہ کیا۔ یعنی اس طرح سے جانے والے کے لیے کوئی اچھے کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اب جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے کہ مخلوق خدا کو نکارہ خدا سمجھو، تو وہ یہ خیر اس کو تو ہم نے بہت اور سینس میں بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ کہ کوئی اگر اچھی باتیں کر رہا ہے، جانے والے کو اچھے الفاظ میں ذکر کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، جانے والے نے اگر کوئی اس سے آپ نہیں بھی خوش ہیں، آپ کو نہیں بھی پسند تھا، تو اس کے جانے کے بعد کسی کی برائی نہ کریں، بس یہ بھی سنت ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک ایسا ہے، یہ بھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں جو نجاشی بادشاہ جو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، نجاشی تو ان کا ٹائٹل ہوتا تھا نا حبشہ کے بادشاہوں کا، ان کا خاص نام تھا، جو وہ تھے جن کے دور میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ 2 دفعہ ہجرت کی تھی صحابہ نے حبشہ، تو جب ان کے فوت ہونے کی خبر ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے، باقی نہیں، یا صرف ان کا پڑھا گیا ہے، اس کی کچھ خاص کنڈیشنز ہیں، باقی کسی کا نہیں۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی اس میں تفصیل سے بیان نہیں کر رہی، میں نے اس کا مین جو ہے وہ سارا آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ قبر پر نماز جنازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، کیا ہم نے کبھی اپنے علاقے میں کوئی صفائی کرنے والے یا کسی کا اس طرح سے حال پوچھتے ہیں؟ ہم تو کسی کا بھی یاد ہی نہیں ہوتا کون تھا کون نہیں، کوئی ہے تھا جو آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اتنے اخلاقیات ہیں، قدم قدم پر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ملیں گے۔ ہمارے ہاں یہ باہر کے لوگوں کے ایتھکس ہمیں سکھائے جاتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ اگر اسلامک ہیں، زیادہ تر وہ اسلام سے ہی ڈیرائیو کیے ہیں، تو وہ اس لیے اچھے ہیں۔
دوسرا اگر آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف یہ کہ جی یہ ایتھکس سیکھنے ہیں، مجھے جاب اچھی مل جائے گی، میری کمپنی میں میرا نام ہوگا، سب مجھ سے خوش ہوں گے، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، تو وہ صرف جسٹ ایتھکس ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نالج، یہ علم حاصل کرنا ہے اور سنت سمجھ کر ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کرتے تھے تو میں بھی یوں کروں گی، اور جو وہ کرتے تھے جب آپ کریں گی تو کام تو وہی ہے، ایتھکس تو وہی ہے، اجر بڑھ جائے گا، اس باعث برکت ہوگا، باعث خیر ہوگا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو صحابہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے اس کی قبر بتاؤ. صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی. فرمایا یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو نور، ان کو روشن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو روشن کریں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ قبر کو کبھی کبھی یاد کیا کریں، محسوس کیا کریں اس چیز کو. چلیں جی آخری ٹاپک کی طرف بڑھے، تدفین اور زیارت. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا. یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے روایت ہے. وہی 3 وقت، طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور بالکل یہ جو جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں. تیسرا غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں. میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں. بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی. پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے. جنازے کے بعد قبرستان سے نکل کر اجتماعی طور پر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور جو وہ بھی کہا جاتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دفن کرنے کے بعد یہ سورۃ البقرہ اس طرح سے سرہانے بیٹھ کے پڑھیں، تو اس کا بھی یہاں پہ کوئی اس کا حوالہ نہیں مل رہا ہے. تو کوئی بھی ایسی بات ہوا کرے نا، اس کا پہلے کنفرم کر لیا کریں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں. اچھا بعض دفعہ صحیح حدیث تو وہ ہوتی نہیں ہے، بعض دفعہ ہوتی بھی ہے، ہم اسے صحیح سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اس میں حکم کیا ہے. حدیث کا پورا ایک یہ سائنس ہے، پورا ایک یہ فیلڈ ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ بس حدیث کے الفاظ پڑھے اور سمجھ آ بھی جاتے ہیں، لیکن سب کے نہیں. بعض دفعہ وہ جو دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب، مفہوم، عمل کرنا اس پہ کچھ بالکل اور ہی ہوتا ہے. قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت، قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، گنبد وغیرہ بنانا حرام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت، گنبد وغیرہ بنانے سے منع کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گنبد ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں، تو یہ بھی اب اختلافی مسئلہ ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گی. نیز آپ نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. چاہے کوئی مجاور بن کر بیٹھے یا یہ کوئی چلہ وغیرہ کرنے کے لیے، سب ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر کتبہ لگانے سے، لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. نوٹ کر لیجئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں. امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملک حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا. یہ ہجرت میں وہاں پر گئی تھی تو کہ اس میں تصویریں لگی تھیں. آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے. قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بیماری، اور میں بتا دوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد بعد میں، اور اس کی جو بھی اس میں چینجز آ رہی ہے، تو یہ الگ الگ ہے سارا پورشن جو ہے. اور اس کی اچھا جی آگے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عملاً مسجدیں بنا لیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی. قبروں کی زیارت کو دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو. قبرستان جا سکتے ہیں، مرد تو جاتے ہی ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، بس وہاں پہ یہ کچھ شرائط، کچھ طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہاں پہ ایسی کوئی شرکیہ اعمال، بدعتیں
کچھ اس طرح کا یا بولنا یا کوئی ایسا کام وہ نہ کیا جائے، باقی جا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد اور فائدہ بیان کیا کہ یہ موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی، تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا، اسے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں قبرستان آئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اسے بھی منع کر دیتے۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے منع کیا تھا، پھر اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے دعا سکھائی جو چند سطروں کے بعد ذکر کی جا رہی ہے، آگے آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے، یہ نہیں کہ بہت جا رہی ہیں، بار بار جا رہی ہیں، لیکن کبھی کبھار جانا یہ زیارت کے لیے بالکل جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ زیارت قبور کی دعائیں، جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے وہ یہ دعا پڑھے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ اچھا، ہم دعائیں پڑھ بھی لیتے ہیں نا، ہمیں ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کچھ یاد کریں، کچھ حفظ کریں، چاہے قرآن مجید چاہے کوئی دعا، آپ ترجمے کے بغیر نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں کر کیا رہی ہوں، میں نے پڑھا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں، یہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ آخری پیج ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ اور نمازیں بھی ہیں جہاں ہم نے اتنی نمازیں الحمدللہ کور کی ہیں۔ نماز توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، توبہ کی میں بتا دوں، یہ زبان سے خالی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر اس طرح سے آپ نماز ادا کر کے پھر خاص کوئی گناہ ہے اس کی، اور ویسے بھی مانگتے رہا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ روز کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر نماز نہیں آپ کسی وقت کسی وجہ سے پڑھ سکیں تو زبان سے، دل سے آپ کی۔ اور توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں یا مجھے معاف کر دیجیے، اس میں یہ ہے کہ یہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے، اسے چھوڑنے کا عہد بھی کرنا ہے، اور گناہ اسے چھوڑنا بھی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں توبہ میں۔ اب یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی میں کیے جا رہی ہوں اور ساتھ ڈیلی بیسس پہ نماز کے ساتھ توبہ استغفار، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کے نوافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو آخری عشرے کی طاق راتیں۔ اس پہ اب آگے اور بھی تفصیل ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طاق رات ایک ملک میں ہے تو دوسری اگلے دن کسی اور ملک میں ہوگی، تو آپ آخری 10 کی 10 راتوں میں آپ عبادت کر لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، طاق راتیں اپنے ملک کے حساب سے ہی ہوں گی، تو ساری رائے اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر رمضان نصیب کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر آپ کو آخری عشرہ مل جائے، اس کی آخری راتیں مل جائیں، تو ہر رات کو غنیمت سمجھا کیجیے۔ 15ویں شعبان کے نوافل، 15ویں شعبان کی رات شب بارات جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کہ نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں یہ بتا دوں، یہ بات تو صحیح ہے کہ نہیں ہے ثابت، لیکن کچھ احادیث مبارکہ سے انفرادی انڈیویجول کوئی بندہ اس وقت اپنا ذاتی کوئی عبادت اگر کرتا ہے تو اس رات کی کچھ اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ لیکن یہ کرنا جی کہ اس کو جس بڑے پیمانے پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اجتماعی طور پہ عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم نے نفل بنا لیے ہیں، اتنے نفل پڑھو، اس میں یہ کرو، اس میں وہ کرو، اور مل کے کر رہے ہیں، گھروں میں اکٹھی ہو رہی ہیں، مسجدوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں۔
باقی اس رات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی انفرادی طور پہ عبادت کرتا ہے تو وہ ہر رات حاضر ہے، یہ بھی ہے۔ چلیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا یہ کورس آج مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ اسے پچھلا خود سے کرنا چاہتے ہیں خود سے کیجئے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد جو نماز کے گروپس ہیں ہمارے 2 ہیں، جو اعراب القرآن میں بھی ہیں، پلگ اینڈ پلے میں بھی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے ریکارڈنگ 1 سے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں پی ڈی ایف بھی شیئر کرتی ہوں، تو دوبارہ سے ایک بار جن کے مس ہوئے یا کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیجئے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہماری نمازیں بہتر کرنے کی توفیق دیں۔ اپنی نمازیں بھی بہتر کیجئے، اپنے پیاروں کی بہتر کیجئے، اپنے جاننے والوں کی اور باقیوں کی بھی نیت کیجئے، لیکن علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ آپ نے جب بھی دین کا کام کرنا ہے تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کسی کو ٹوکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پیار سے، نرمی سے اور حکمت۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے۔ سبحانک